کافی جیسے علماء ہے موجود ہے جو علماء حق ہے، لیکن انہوں نے آپ کے خلاف جیسا بیان کرے ہوئے یا بولے ہوئے، تو اس کا کیا ایگزیکٹ ریزن ہے؟ وہ بھی ریزن نہیں بتاتے، خالی بول دیتے کہ نہیں مت جاؤ کرو، یا کیا ہم کیسے سمجھے؟ کیونکہ کنفیوژن ہو جا رہا۔ بات تو آپ بھی الحمدللہ قرآن حدیث سے کر رہے اور سب علماء کے حوالے سے کر رہے، تو یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے ایک عام آدمی کو، کیسا کرنا چاہیے؟ بہت سارے علماء ہیں جو علماء حق ہے، وہ بھی میرے خلاف بولتے ہیں یا بولا ہے بس مت سنو وغیرہ۔ تو دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ڈیموکریسی لاگو ہے اور سارے لوگوں کو اختیار ہے، جو کرنا چاہے کر رہے ہیں۔ لوگ ننگے ناچ رہے ہیں، لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کسی انسان کو صرف کسی غلطی کی وجہ سے روکنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ کہیں بھی واجبی نہیں کہلائیں گے اندر کے، کہیں بھی آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی آدمی فیلڈ میں ہوتا تو غلطی ہی نہ کرے، تو ایسا کوئی انسان بتائیے جس نے فیلڈ میں کبھی غلطی ہی نہ کری ہو، پھر اس کے بارے میں آپ وہ کریں کہ ہاں ایسا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ نہیں ایک آدھ غلطی کرے تو ٹھیک ہے، فلاں غلطی نہیں کرنا، اگر غلطی کا تو نکال دیا جائے۔ تو ہم تو یہاں تک لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے خلاف تفسیریں لکھ دی، پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، لوگوں نے ان کو قبول کیا۔ تو ہم نے ایسی کوئی تفسیر بھی نہیں لکھی آج تک جو قرآن و سنت کے خلاف تھی، نہ کوئی فتویٰ جاری کیا۔ ہم تو اس چیز کے لیے بھی ریڈی ہے کہ ہم نے جو فتویٰ آپ کے سامنے کاپی پیسٹ کیا، اس میں بھی کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو ریٹرن کرنے کو، اصلاح کرنے کو ریڈی ہیں۔ تو لہٰذا کچھ لوگوں کی وہ ایک ضد ہوتی ہے، اور جنرلی میں جو چیز سمجھتا ہوں، میرا جو پرسپیکٹیو ہے سمجھنے کا، میں کسی کے بارے میں برائی نہیں رکھتا ہوں ذہن میں، لیکن میرا پرسپیکٹیو یہ ہے، وہ یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی جو فیلڈ تھی وہ اس میں اتنے کامیاب نظر نہیں آئے ان کے حساب سے، اور ایک آدمی اس کے الگ فیلڈ سے اس فیلڈ میں چلا گیا اور وہ ان کو زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں بول رہا ہوں، ان کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو حسد بولتے ہیں۔ وہ بغیر بولے بغیر سوچے بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، اور لوگوں نے اس کو کٹ نہیں کیا، نتیجہ وہ حسد اتنی بڑھ گئی کہ وہ علماء ہو کر ان کی پوری طاقت صرف میرے ویڈیوز کو چیک کرنے میں اور اس کی غلطیاں نکالنے میں لگاتے ہیں، جس میں سے 100 200 ہر مہینے چیک کرے، اس میں سے ایک آدھ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے ایک عالم نے سمجھو 1000 فتوے دیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے % فتوے غلط ہوئے ہوں گے؟ سم کوانٹٹی ہونا ہی ہے۔ پھر کبھی کبھار مس میچ، کبھی کبھار ادھر کا ادھر، کبھی کبھار اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، لوگ یہ لے سکتے، انہوں نے نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ بھی غلطیوں میں کاؤنٹ ہو جاتا۔ تو ایسا دیکھا آپ نے، بیک گراؤنڈ نہیں کہا آپ نے، کنڈیشن اپلائڈ تھے وہ نہیں بولا۔ جیسا میں نے اگر بولا ہوں کہ آپ نماز پڑھے تو وضو ضروری ہے، تو یہاں وہ کیا غلطی نکالتے معلوم آپ کو؟ اس میں غسل کا نہیں بولے کہیں بھی، جبکہ غسل کے بعد وضو ہے تو نماز ہے۔ اب ایسا کنڈیشن بولتے رہے تو پھر کتنا بولنا پڑے گا؟ تیمم۔ تو تیمم کے لیے کیا بولنا پڑے گا؟ پہلے مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے بعد پھر نماز کا نیت کرنا، پھر پانی کا نہیں ملنا، پھر پانی کا تلاش کیا جانا، پھر تیمم کا اتنا کوئی بھی نہیں بولتا۔ تو وہ کنڈیشن اپلائڈ کو بولے آپ نے بولے نہیں، تو اس سے معنی غلط ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، این نمبر آف چیزیں بہرحال اطراف میں پھر سرکولیٹ ہوتی رہی۔ بہرحال میں نے کبھی اس کا برا نہیں مانا، اس سے جو بھی اچھے پوائنٹس تھے اصلاح کے میں ہمیشہ لیتا رہا ہوں۔ اپنے لائف کو بدلنا سیکھنا تو بہرحال ہمارا پارٹ ہی رہا، اور ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علماء ہیں، نہ ہم نے کبھی لباس پہنا علماء جیسا کہ جس سے ہم لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرے کہ ہم عالم ہیں، عربی سوپ ڈال لیا، گترا پہن کے آ گئے، بڑی بڑی باتیں کر رہے، 4 کتابیں رکھی، 23 ایئرس کے کیریئر میں کبھی قرآن بھی نہیں اٹھایا ہاتھ میں، اسی ڈر سے کہ غلطی نہ ہو جائے، اللہ پکڑ کر لیں گے، اس قرآن کو اٹھایا اور بعد غلط کر دیا، تو قرآن بھی آج تک اٹھایا نہیں ہاتھ میں۔ پورے 23 ایئر سے میں نے نہ حدیثی کتاب سامنے رکھا جس سے میں اپنے علم جھاڑوں، نہ کچھ بھی نہیں، مطلب سمپل ہے۔ میرا انٹروڈکشن بھی کبھی سنا آپ نے؟ میں نے 878 لیکچرز اب تک ڈفرنٹ ٹاپکس پہ دیا، میرا انٹروڈکشن کبھی سنا آپ نے کہ کوئی آ کے بیٹھ رہا ہے، پھر میں ادھر سے آ رہا ہوں، لائٹ چمک رہا، پھر میرا تعارف دیا جا رہا ہے، اور تعارف میں پھر ایمفسائز ہی ہیز ڈن ہز BSc BCom LLB BGL MCA، کچھ بھی نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں ہے اس میں کہ کتنا پڑھے کتنا لکھے، کچھ بھی ویسا اس میں پارٹ نہیں، کتنے ایوارڈز ملے، کس کس نے دیا، کس کے ساتھ کھڑے ہوئے، کس چیف منسٹر نے اپریشیٹ کیا، کون سے MP نے، کچھ بھی کہیں بھی نہیں لکھا، کہیں بھی ہم نے وہ ساری چیزیں نہیں رکھی جو اننیسری، ہم نے بھی سوچا یہ خاموخواہ کی چیزیں ہیں، آؤ کھڑے ہو، جو کنٹینٹ دینا ہے دو اور اتر جاؤ، اتنا ہی کیا ہم نے۔ جیلسی ختم ہوتی ہے، حسد ختم ہوتی ہے، تو ہم نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ تو ہمارا پورا کام کر لے رہا ہے، جبکہ یہ ان کی سوچ کی غلطی ہے کہ میں کیسے ان کا کام کر سکتا ہوں، جو انہوں نے کام کیا آلریڈی، اس میں بنے بنائے چیزیں ہوتی ہے، لاتے ہیں لیکچر پورا لکھا ہوا ہوتا ہے، پڑھ کے سناتے ہیں، اتر کے چلے جاتے ہیں۔ بس جو ہٹ کر جو 2 چیزیں مجھ میں ہے جو میں بول سکتا ہوں جس سے مجھے فائدہ ہوا، پہلی یہ کہ میرے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، اور دوسری یہ کہ میری اردو زبان بہت ہلکی ہے، جو کئی لوگ کمنٹ میں بولتے بازارو زبان بولتا ہے، مجھے برا نہیں لگتا وہ سن کر، ٹھیک ہے، جو چلتا ہے بازار میں وہی تو لوگ سمجھیں گے نا،
اب اگر میں یہ بولنے لگوں کہ فلاں آپ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں جو الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو کیا فائدہ آپ. تو لہٰذا زبان تو وہی ہے جو لینگویج اسپوکن چلتی ہے, اس کو بولتے ہیں ہندوستانی بولتے ہیں. اردو بھی نہیں, انگلش بھی نہیں, ہندی بھی نہیں ہو, ہندوستانی ہے. اس میں انگلش, اردو, ہندی, مراٹھی, پنجابی, ترکی سب گھسا ہوا ہے اس کے اندر. ہر لفظ کو استعمال کر رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو ماشاء اللہ. یہ خصوصیت ہے. دوسرا جو میں نے بتایا, آسان زبان میں بات کر رہا ہوں اور لوگوں کو میں سمجھتا ہوں. چونکہ لوگوں کو سمجھتا ہوں تو اٹیچ کر دیتا ہوں چیزوں سے, اٹیچ کر دیا تو اتنا ہی کافی ہے. باقی تو اور اس میں کوئی خصوصیت نہیں, کاپی پیسٹ ہی ہو رہا. باقی سب درس پورا بنا ہوا رہتا ہے. بک بغیر بک کے میں نے آج تک درس دیا مجھے تو یاد نہیں. 23 ایئرس کی کیریئر میں نے آج تک بغیر بک کے درس نہیں دیا, بغیر نوٹس کے میں کھڑا بھی نہیں ہوں آج تک. یہ احتیاطی پہلو جو ہم کر سکتے تھے. اب اس کے بعد بھی کسی کو مسئلہ ہے تو ہم تو بات کرنے کے لیے کھلے, وہ آئے ہم سے بات کریں. علماء موجود ہے ہمارے پاس بھی, ان سے بات کر کے ہماری اصلاح کریں, یا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے. بٹ اگر وہ خالی یہ بولتے رہیں گے ان کو مت سنو, تو اس آزاد دنیا میں کون روکا ہے؟ آپ کسی ایک چھوٹی سی فلم کو ریلیز کو نہیں روک سکتے, آپ کسی ایک بری ویب سیریز کو روک نہیں سکتے, آپ کسی ایک فحش اور گندی فلم کو روک نہیں سکتے. آپ یہ بکواس کرنے والے کئی ہزاروں جن کو آپ خود بولتے ہیں کہ یہ علماء نہیں اور علماء سو ہے اور فلاں نہیں روک سکتے, پھر مجھے کیوں روک رہے آپ؟ سبھی کھلے. بہرحال تو ہم اپنی احتیاط کرتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیں. کسی کو بھی ایسا لگے تو ہماری اصلاح کے لیے ہم کھلے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.